معراج بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ واش روم میں سے مراد غالباً یہی ہوگا کہ برابر میں وہ بیسین ہوتا ہے، لوگ اس میں وضو کرتے ہیں، تو یہ وضو تو یہاں ہو جائے گا، البتہ کچھ پڑھ نہیں سکتے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے اگر ایسی جگہ وضو کرنا ہی پڑ گیا، آج گھروں میں یہی ہے، جنرل مطلب گھروں میں اسی طرح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وضو کے لیے الگ سے اہتمام ہو، تو باہر نکل کر اب پیشاب کر لیا، جیسے اب باہر وضو کرنا چاہتا ہے تو بالکل باہر نکلا ہے دروازے کے، اور اب وضو کی نیت وغیرہ کر لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کہ اندر نہیں پڑھ سکیں گے، اب جائیں اور وضو کر لیں۔ پھر بھی نقصان تو ہے کہ ہر عضو میں دھونے میں، ہر پارٹ دھونے میں درود شریف پڑھنا یہ فضیلت مستحب ہے، اور یا قادرو پڑھنے کے بھی فوائد ہیں کہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا جو یا قادرو ہر عضو دھونے میں پڑھے گا، تو ہر پارٹ وضو کا دھونے میں وضو کرتے پڑھے گا تو یا قادرو، تو اس طرح کے نقصانات تو اس کو ہیں کہ ذکر و درود سے محرومی اندر میں، تو اس لیے واش روم کو کور کر لیا جائے، پردے سے نہیں، کوئی ہارڈ چیز ہو، وہ جیسے کہ چاہیں تو گلاس لگا لیں، گلاس پر آپ بلیک جو اسٹیکر آتا ہے، شاید اس کا کچھ نام ہے بلائنڈ اسٹیکر یا کچھ ایسا، تو وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ، وہ لگا لیں، یا جو چاہیں کہ آپ اس طرح اس کو پیک کر لیں اپنے اس واش روم کو، تو اب یہ لگے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، یا کسی اور طرح سے دروازہ ڈال لیں، بھلے سستے والا دروازہ ڈالیں لیکن دروازہ ہو داخلے کا، لگے کہ یہ الگ دو پورشن ہے اس کے، تو اب بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکیں گے دروازہ بند کرنے کے بعد۔ میں نے اسی طرح وضو خانوں کا گھر میں بھی ہے، فیضان مدینہ میں یہی ترکیب کی ہوئی ہے۔ اب یار درود شریف پڑھے مطلب نہیں تو مزہ نہیں آتا، بسم اللہ تو اللہ کا نام وضو سے پہلے لینا، یہ تو سنت مؤکدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کہا تو یہ اللہ کا نام لیا، تو اس طرح نام لینا یہ مستحب ہے، اگر مطلقاً یعنی یوں کہہ دیا اللہ اکبر وضو شروع کیا تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بسم اللہ پوری پڑھیں تو یہ اچھا ہے، تو یہ بھی باہر کہنا ہے نا، اور جب یہ دروازہ بند ہو گیا، دروازہ ہے اس میں، تب تو وہاں وضو خانے پر وہ بیسن پر وضو خانہ ہونا چاہیے، اتنی چیزیں بناتے ہیں اب تو، بڑے بڑے سوئمنگ پول بناتے ہیں گھروں میں لوگ، جن کی کشادہ جگہ ہوتی ہے، یہ بھی جائز ہے، باغ لگاتے ہیں اندر میں، یہ بھی جائز ہے، وضو خانہ بنانا یہ بھی جائز ہے، وہ یہ سارا اپنے نفس کے لیے لگایا آپ نے، اور اللہ کی عبادت کے لیے وضو خانہ بنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارا لے کے گھر میں وضو خانہ ہونا چاہیے، نقشہ بھی دیا ہوا ہے، وضو کا ایک رسالہ ہے، یا وہ اپنے نماز کے احکام میں بھی رسالہ ہے، اس کے آخر میں مدنی پھول بھی ہیں وضو خانے کے، اور نقشہ بھی ہے، تو اس سے مدد لے کر آپ وہ ایک ہی نل کا ایک سیٹ بھی نہیں رکھنی اس میں، بس اس طرح لمبی سیٹ بنا دیں اس پر بیٹھنے کی، پاؤں رکھنے کا الگ تھلا بن جائے گا، اور نل اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں کتنا آپ کو موافق آتا ہے، نل لگا لیں، موج کریں، گھر کے سب افراد اس پہ وضو کریں، زیادہ افراد 2 نل لگا لیں، آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کہنے سے فرق تو پڑ رہا ہے، ابھی ملک سے باہر چند جگہوں پر دیکھنے کو ملا ہے، یو کے میں بھی دیکھنے کو ملا، ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھنے کو ملا کہ اب اسلامی بھائیوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کا ذہن بن رہا ہے اور انہوں نے وضو خانے بنانے شروع کیے ہیں، مجھے بھی نظر آئے ہیں، تو فرق تو پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ بہت رفتار اس کی انتہائی سلو ہے، شاید ایسا لگتا ہے کہ چند ایک ہیں جو اس کو اثر کو قبول کر رہے ہیں، بقیہ شاید وہ ہمت نہیں کر پا رہا، حالانکہ گنجائش دیکھی ہے باقیوں کے یہاں کہ وہ چاہیں تو اپنے یہاں وضو خانہ بنا سکتے ہیں، کئیوں کے باتھ روم بھی دیکھے ہیں تو ان میں گنجائش ہوتی ہے
کہ پارٹیشن وغیرہ ہو سکتا ہے. اگر باتھ روم میں نہیں بھی ہے تو کوئی باتھ روم سے باہر بھی یعنی ٹوائلٹ سے باہر بھی کہیں مناسب سی جگہ پر وضو خانہ بنایا جا سکتا ہے. اگر ہم بنانے کہ ہماری سوچ ہو تو بن جائے گا انشاءاللہ. رسالہ وضو کا طریقہ، اس کے پیچھے وضو بنانے کا طریقہ باقاعدہ اس کے میپ بھی وضو خانہ بنانے کا وضو خانہ وضو کا طریقہ جو رسالہ ہے اس کے اینڈ میں اس کی پوری میجرمنٹ دی ہوئی ہے. یا میل سنت کے ہی استعمال میں جو وضو خانہ رہا ہے، بلکہ جو وضو خانہ ہے یہ سمجھے کہ یہ اس کا مطلب کہ یہ سارا وہ ہے بنا ہوا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو کیونکہ کوئی بناتا نہیں ہے نا، کوئی بنواتا نہیں ہے، اس نے کوئی بناتا نہیں ہے، یہی ہے. ان کو تجربہ ہوتا نہیں ہے بنانے والوں کو. یہ ایک تو پرابلم ہے کہ ان کی اگر برابر ان کی مانیٹرنگ نہ رکھے نا، نگرانی، تو یہ کیا گا کیا بنا کے دے دیں گے آپ کو. یہ بول دیں گے ایک قطرہ بھی نہیں رکے گا. اب قطرہ نہیں رکے گا، اتنا زبان نہیں رک جائے گا، جو پھچ پھچ کر کے چھینٹے اڑیں گے. موج کرو، وہ نہیں آتا. مسجدوں میں وضو خانے صحیح نہیں ہوتے، طرح طرح کے وضو خانے ہوتے ہیں، اتنے گہرے گہرے بنا دیتے ہیں کہ خادم بھی اس میں کوئی مطلب نہیں، اکھاڑے کا پہلوان چاہیے. اگر ہم جیسا آدمی تو یوں کرے تو کمر میں چوک پڑ جائے. اتنے گہرے صاف کیسے کرے یار اس کو. یہ بنا ان کو یہ بول دیتے ہیں مسجد والے کہ وضو خانہ بنا دو، اور وہ بولتا ہوگا میں نے 10 مسجدوں کا بنایا ہے، اور 10 روتے تھے، اب 11واں ہو گیا رونے والا وضو خانے کو ویسا بنا کے چلا گیا. یہاں تک میں نے دیکھیں گے اوپر کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، تو پانی نیچے جانے کے مطلب پیچھے گر رہا ہوتا ہے پانی، بیچاروں کو سوچ کا ہی نہیں پڑتا. جو نمازی ہو، تجربہ کار ہو تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ، لیکن بنانے کا تجربہ بہرحال نمازی کو بھی نہیں ہوتا. یہ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. سلوپ نہیں رکھتے صحیح، گھروں کا سلوپ نہیں رکھتے، چھتوں کا نہیں رکھتے. پانی جمع ہوتا رہتا ہے، چھت میں ٹپکتا ہے. سلوپ صحیح ہوگا تو پانی رکے گا نہیں جو ٹپکے گا. حضور یہ تو آپ کے ساتھ جو دیکھے گا یا یہاں سنے گا نا، تو اس کو یہ تھوڑا سا نمازی کے بات کر رہا ہوں، جس سے مطلب جس کو کئی سال ہو گئے وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اس کا کہہ رہا ہوں. وہ آپ کو دیکھے یا اس طرح کی باتیں سنے نا، یا تھوڑا پریکٹیکل دیکھ لے کہ یہ چھینٹے نہیں آنے چاہیے، تو نل کا یوں ہونا چاہیے، تو کپڑے گیلے ہونے سے یوں بچانے چاہیے. اب جب یہ سوچ ہی کہیں نہیں ہے کہ وضو، اگر وضو کے پانی کا چھینٹا آتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ اگر کپڑے گیلے ہوتے تو وضو کا پانی سے گیلا ہوا نا، وضو کا پانی ہے نا، تو کیا پرابلم ہے بھائی؟ یہ تو اس سے کیا پرابلم ہے؟ اگر بالکل نیچے جھک کر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، بھائی پرابلم کیا ہے؟ اور اگر یوں منہ کے اوپر پانی یوں نہیں آتا صحیح تو ٹھیک ہے، ہاتھ تو رہا ہے نا. تو یہ مطلب کہ نا وہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. تو اب یہ ہے، تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار یہ بھی ساری چیزیں ہیں احتیاطی. منہ سے خون نکلتا ہے کتنوں کے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ ہم نے مطلب ہمارے منہ سے خون نکل آیا، وہ خون سے لگے ہوئے چھینٹے آ رہے نہیں آ رہے. بلکہ وضو کرتے ہوئے کتنوں کا تو وضو میں دھیان نہیں ہے، وضو باتیں کرتے کرتے تو وضو ہو رہا ہوتا ہے. اور سناؤ آج بھی دیر ہو گئی، اب اتنے میں پاؤں بھی دھل گیا. آپ نے نیتیں کرتے رہیں گے، آستین اوپر چڑھائیں گے اتنی دیر میں تو وہ پاؤں دھو کے بھی نکل جائے گا کہ چل بھائی. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان احتیاطوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے جو آپ ارشاد فرماتے ہیں. یہ تو پرانا مسئلہ ہے. وہ آپ نے بولا نا اپنے نیتیں کر رہے ہیں، آستینیں چڑھا رہے ہیں، بھائی ہاتھ یہ پاؤں دھو کے وہ نکل گئے بالکل، اپنے دیکھتے رہے. اس کا اصل یہ پرانا پرابلم ہے. بہاری شریف میں ایک محاورہ بھی لکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ان میں یہ ٹھسی ہوئی ہے دماغ میں کہ وضو جوان کا سا، نماز بوڑھوں کی سی. جی تو جوان ہو یا بوڑھا ہو، جو وضو کے فرائض ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ کوری نہیں رہنی چاہیے، تو ایک رومے کے نوک پر بھی پانی بہنے سے رہ گیا، جو حصہ دھونا ہے وضو میں، تو وہ وضو تو نہیں ہوگا. تو سردیوں میں تو خاص کر وہ کھال جو وہ سکڑتی ہے، اس میں وہ ایک طرح سے مطلب کہ لکیریں پڑ جاتی ہیں. اس کو ذرا ملیں گے نہیں تب تک شاید پانی مشکل سے وہ دھلے، یا بہت دیر تک پانی میں اس کو بھگو کے رکھو تو شاید دھل جائے. ایک دم سے نل ڈالو تو وہ تو اس میں سے گزر جاتا ہے، اور وہ جو دھاریاں ہوتی ہیں سردی کی وہ تو خشک رہ جاتی ہیں، سوکھی رہتی ہیں. یہ ساری تو یہ تم کہاں کرتے ہیں وضو شاید پھر بولتا ہے کہ ہم تو بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ وہ پروگرام، یہ نماز پڑھی کب ہے یار؟ صحیح نماز مراد ہے میری. اب یہ وضو کو روہت ہم رو رہے ہیں ابھی کہ وضو نہیں کرتے صحیح. نماز کہاں سے پڑھتے ہیں؟ سیکھنے کا کس کو ٹائم ہے؟
نوٹ گننا سب کو آتا ہے، نماز پڑھنا یہ پڑھ لیتے ہیں، بس جو بھی باپ داداؤں کو پڑھتے دیکھا تھا تو اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔